بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میرے خیال ہے زیادہ تر لوگ یا کچھ لوگ نئے ہیں یہاں پہ. میں جب نہیں تھا تو یہاں پہ تھے, مجھے جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے. مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہوئے کوئی 6 سال ہو گئے, اور 2013 میں ڈاکٹر صاحب سے مال ٹاؤن کلب ان کی کلینک پہ ملا تھا. میرے ایک دوست ہیں, ان کی طبیعت خراب تھی تو میں اسے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گیا تھا. وہاں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, کچھ باتیں ہوئیں, پھر میں یہاں دعا میں آنا شروع ہو گیا. کافی لمبی سٹوری ہے, بورنگ ہو جائے گی تو چھوٹی کر کے بتا دیتا ہوں. تو میں کوئی 2016 میں پاکستان سے چلا گیا تھا. آئرلینڈ میں رہا, انگلینڈ میں رہا, اور اب واپس آ گیا ہوں. تو مجھے لگتا ہے جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ ماشاء اللہ, مطلب ایکسپیرینس تو ایسا میں کیا شیئر کروں, مجھے کچھ زیادہ پتہ بھی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ آپ مشرق سے مغرب تک چلے جائیں, اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. تو میں تو ٹرولی مشرق سے مغرب تک گیا ہوں, دیکھ کر آیا ہوں, ایکچولی گیا ہوں. تو بہت سمپل اور آسان طریقے سے جو بات ہمیں یہاں بتا دی گئی ہے, ہاں یہ واقعی اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. جو بہت بہت سادی سمپل سی باتیں ہیں جو کہ ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں. ٹرولی آپ کو بس ایک بات اچھی مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو چیز ہمیں یہاں پہ ملی ہے نا, جو کانفیڈنس ملا ہے, تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, مطلب جہاں پہ بہت آگے لوگ, وہ ہم سے بہت بہتر ہیں بہت سے معاملات میں. وہ لوگ دنیا میں اخلاقیات میں, معاشرے میں ان کا سسٹم وغیرہ ہم سے بہت اچھا ہے. آپ یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بچپن سے, جیسے وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ چاند اور ستارے والی ایگزامپل ہے, کہ آپ کو لگتا ہے چاند بڑا ہے, اسٹارس چھوٹے ہیں, لیکن بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, چاند چھوٹا ہے, ستارے بڑے ہیں. وہاں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جسے ہم بلیک کہتے ہیں وہ ایکچولی وائٹ ہے, اور جسے ہم وائٹ سمجھتے ہیں وہ بلیک ہے, کیونکہ وہ بالکل ایک الگ دنیا ہے. تو پھر لیکن وہاں جا کے ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بہت بہت آگے چلے گئے ہیں لوگ, جو ریسرچ کر کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے ہیں, آپ ان میں بھی بیٹھیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو تو پتہ کچھ نہیں ہے, دنیا کہاں چلی گئی ہے. تو یہ جو بہت بیسک سی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں یہاں پہ, کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کو ہرٹ نہ کریں, کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں, تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی ایگزیکٹلی اسی چیز کے اوپر ریسرچز کر رہے ہیں اور اس پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں تو وہاں جتنے لوگوں سے ملا, دعا کے سلسلے میں بات کی, جس کسی کو بھی میں نے یہ کہا نا کہ آپ کس سے گرج ہے تو معاف کر دیں, مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوئی ایکچولی کہ وہ 99% گوریوں نے مجھے یہ کہا کہ نہیں ہم بھول چکے ہیں اس بات کو, وی ڈونٹ ہولڈ گرجز, ہم دل میں نہیں رکھتے, وہ نیگیٹو پیپل فورسز ہیں وہ ہمارے پہ آئیں گی, ہمیں ہی خراب کریں گی, میں اپنا ہی نقصان کروں گی. تو یہ دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو آلریڈی اس بات کا, مطلب اس بات تک وہ پہنچے ہوئے ہیں جو ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے مل رہی ہے, لیکن ہم انفارچونیٹلی تھوڑا سا ذرا اور چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم اس کو مذہب, پرٹیکولرلی مذہب کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں, مجبوری بھی ہے ہماری. تو میں نے بس یہ مشرق سے مغرب جا کے یہ دیکھا ہے کہ بات ایک ہی ہے, سمپل سی ہے, جو چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں اتنی ہی ہے, وہ اس کو اتنا ہی رکھیں, باقی لوگوں سے پیار کریں, ان کی رائے کا احترام کریں. کوئی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے. مطلب اختلاف رائے کے بھی آداب ہوتے ہیں, وہ ہیں ہی نہیں سرے سے, سننے کو تیار ہی نہیں ایک دوسرے کی بات, اور کھچے سے رہتے ہیں, روڈ ہیں ایٹیٹیوڈز وغیرہ میں, ایک دوسرے کو دیکھ کے کوئی اسمائل نہیں دیتے, کوئی جسچر اچھے نہیں ہیں, دروازے ایک دوسرے کے لیے نہیں کھولتے. تو یہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں جو وہاں جا کے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے. باقی میں اپنے بارے میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بس کمپلیکس نہیں ہوا وہاں جا کے. یہ بہت بہت بڑا گفٹ ہے اس دعا کا, یا ڈاکٹر صاحب کی اس یہاں پہ آنے کا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. مطلب آپ بونگا فیل نہیں کرتے کہ یار یہ دنیا کہاں چلی گئی ہے اور ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو پریکٹیکلی اور پھر یہ ایک دن آپ کے ساتھ یہ چیزیں کھل رہی ہوتی ہیں آپ پہ. مطلب مجھے ایسے ہزاروں انسیڈنٹس وہاں پہ گزرے ہیں کہ جب مجھے اپیرنٹلی ٹرولی لگتا تھا کہ یہ شاید مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس اسی دن کے لیے بھیجا گیا تھا, اسی وقت کے لیے بھیجا گیا تھا. تو آپ کے اوپر نا زندگی میں آہستہ آہستہ یہ دعا جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے آپ کے اوپر مزید کھلتی جائے گی جب آپ پریکٹیکلی اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے. تو میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اگر میں ایک لفظ میں بتاؤں تو دعا کے مجھے لگتا ہے 2 پارٹ ہیں.
اور میں پہلے بھی شاید کبھی یہ بات یہاں گئی تھی. ایک اس کا مطلب یہ پورا کلمہ ہے, ایک اس کا پارٹ ہے لا الہ الا اللہ, جو ایکچولی سورہ رحمان 7 دن سننا ہے اور قاری باسط کی آواز میں سننا, آنکھیں بند کر کے سننا, یہ لا الہ الا اللہ ہے. جو اس کا دوسرا پارٹ ہے نا, جو دل سے معاف کرنا ہے اور کسی کے لیے گرج نہیں رکھنی, کسی سے نفرت نہیں کرنی, اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھنا, کسی سے کمتر بھی نہیں سمجھنا, یہ محمد رسول اللہ, یہ دعا کا دوسرا پارٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ محمد رسول اللہ کو نہیں کر رہے نا, تو ایٹ ٹائمز وہ لا الہ الا اللہ بھی کام نہیں آتا. مطلب آپ 7 دن سورہ رحمان بھی سن لیں اور آنکھیں بند کر کے ڈوب کے سن لیں, لیکن اگر آپ پوری بات نہیں مان رہے, وہ محمد رسول اللہ کو اگنور کر رہے ہیں یا اس کو نہیں مان رہے, تو پھر ایٹ ٹائمز نہ لا الہ الا اللہ بھی آپ کے کام نہیں آتا. تو بس یہی ہے چھوٹے موٹے ایکسپیرینسز میرے پاس کہ ہاں بس ایک بات ہے کہ ہم لوگ پریکٹیکلی مار کھاتے ہیں بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ شاید ماضی سے کافی عرصے سے بہت زیادہ ماشاء اللہ زوال کا شکار ہیں بری طرح. تو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. بس یہ ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو ملا ہے یہاں سے, وہ پھر دنیا میں آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں تو اس سے آگے کوئی بات نہیں. That's it. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء